بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 مشق ہے. اس کی حرکات اور تنوین. مشق کس کی ہے بھائی؟ ان کی تو ہے ہی ہے جن کا لکھا ہوا. اس کے علاوہ کس کس چیز کی مشق ہے؟ اس کے علاوہ مخارج کی مشق. کس کی؟ کہ مخارج کے مطابق جس طرح ہم نے ادائیگی کروائی تو ہر حرف کا مخرج بھی صحیح ہو. اور کس چیز کی مشق ہے بھائی؟ موٹے حروف پر توجہ دلائی. کس کی مشق ہوگی؟ اور موٹے حروف کی مشق. کس کی بھائی؟ موٹے حروف کی مشق. ٹھیک ہے جی. تو حرکات کی مشق کا مطلب کیا ہوگا کہ حرکت کو اسی طرح کلمے کے درمیان بھی، آخر میں ہو، شروع میں ہو، حرکت کو کھینچنا، جھٹکا نہیں لگنے دینا. مجھول سمجھ آئے گی بات جی. اس تختی کا کیا کریں گے جی؟ طریقہ پڑھنے کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا ہجا، دوسرا رواں، تیسرا وقف، چوتھا اجرا. ٹھیک ہو گیا. ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. یہ بات ہر جگہ پہ آئے گی، ہر تختی میں. ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. اور اس تختی کے اندر مزید جو پریکٹیکل وقف جب کریں گے تو اس وقف کی صورت میں جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا، اس کی کون کون سی وقف کی قسمیں آ رہی ہیں وہ بھی اسی کے اندر بتا دوں گا. جب اس میں عملی طور پر جو حرف آتا جائے گا اس میں بتاتا جاؤں. سمجھ آ گئی بات؟ آئیے جی دیکھیے. حمزہ زبر آ. اب حمزہ نہیں کہنا، حمزہ زبر آ، با زبر با. اب دو کو ملائیں گے. آبا، دال دو زبر دن، آبادن. وقف آبادا. یہاں پر کوئی وقف کہتا ہے، کوئی وقفن کہتا ہے. دونوں ہی مصدر ہیں. گرامر کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ مصدر ہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے جو وقف کیا اس وقف کا نام کیا ہے؟ وقف بالابدال. بولو بھائی کیا نام ہے؟ اچھا، اب بچے کو یہ نام نہ یاد رہے کوئی حرج نہیں، لیکن بچے کو کم از کم اتنا بتائیں گے بیٹا یہاں وقف جب کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے. بولو دو زبر کو. تو یہی تعریف ہے وقف بالابدال کی. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا. یہ بات ہو گئی. اب اس کی جو مثالیں وہ کیسے نوٹ کریں گے؟ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا، اس کے بعد الف لکھا ہوا ہو جیسے آبادا، اس کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد یا لکھا ہوا ہو جیسے ہدن. وقف کیا کریں گے؟ خدا. تیسری، اگر دو زبر کی تنوین کے بعد کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو تو پھر بھی وقف اس کا کیسے ہوگا؟ بولو الف کے ساتھ ہوگا. سر کے اشارے سے نہیں، زبان سے. کس کے ساتھ ہوگا؟ شاباش. جیسے ما ان، وقف کیا ہوگا؟ ما آ. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. تو یہ تینوں مثالیں اس کی سامنے آ گئی آپ کے وقف بالابدال کی. لہذا دو زبر کی تنوین میں ایک زبر ختم کرنا یہ کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے. کئی دوست اس طریقے سے یہ قاعدہ سنا ہوتا اور اس طریقے سے کہہ جاتے ہیں. جی چلیے جی. احد، وقف احد. حمزہ لمبا نہیں ہونے دینا جی. آخو، حمزہ بریک، خا کو پر پڑھیں گے، زال پھر بریک. آخوذا. اگر اشارے سے بچے کو سمجھا دیجیے اور آسانی ہو جائے گی. وقف آخر. یہاں ایک ممکنہ غلطی یہ ہے کہ ان حروف میں وقف کرتے ہوئے اکثر حمزہ کی حرکت لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبر کی بجائے کھڑی زبر پیدا ہو جاتی ہے.
اور یہ تجربہ بھی ایک جگہ ہوا، اکثر دوست اس طرح پڑھ رہے تھے، جیسے آخذہ پڑھا وقف کہتے ہیں وقف آخذ، صحیح ہے بھائی؟ کیا غلطی ہے؟ حمزے کو کھڑی زبر بنا دیا، زبر کو کیا بنا دیا؟ اچھا تو میں نے جب پوچھا، ایک نے پڑھا یوں ہی آخذ، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، میں نے پوچھا وہ غلطی کیا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے بتایا تو کہتے نہیں نہیں، یہ ہمارے یہ نا سب کا سٹائل یہی ہے ہمارا، ہم سب کا۔ تو پھر اس کے بعد اس غلطی کا نام میں نے رکھ دیا سٹائلش غلطی، کہ کچھ غلطیاں سٹائل کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی بہت سی گمراہیاں اور گناہ جو ہے وہ آج کل ہمارے فیشن میں چھپے ہوتے ہیں۔ کس میں؟ ہاں، تو یہ اس کے اندر یہی معاملہ ہے، سمجھ گئے جی؟ ہاں، فیشن کا رنگ دے کر یہ نا ہمارے عقیدے میں کفر آ رہا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ فیشن ہے جی، نیا فیشن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا جی۔ تو اس لیے یہ جو نا سٹائل کے اندر غلطی آ رہی ہے۔ تو یہ اخذ باب، اخذ یاخذ اور باب ہے، اخذ یاخذ باب ہی ہو رہا ہے، مفاعلہ، بالکل معنی بدل جائے گا۔ اس لیے توجہ، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لعنت جلی ہے، گناہ والی غلطی ہے، حرف بدلے گا، معنی بھی شابہ۔ اخذ، آذینا، آذین، ان تینوں میں وقف کون سا ہوا؟ وقف بالاسکان۔ کون سا وقف ہے؟ تعریف کیا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا، وقف کی حالت میں آخری حرف کو ساکن کرنا۔ اب یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے نوٹ کر لیں گے۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹی پیش، 7 حرکتوں میں وقف بالاسکان ہوتا ہے۔ سمجھ آگے بات جی؟ چلیے شاباش آگے۔ آمارو، را کو پر پڑھیں گے، وقف کریں گے پھر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ آمارو، آمر نہیں کرنا، آمارو، صحیح مو جی، سمجھے؟ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، الف کا نام نہیں لینا ہجا میں۔ انا، انا، وقف، انا، ہجا میں الف کا نام نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ اس کا اصول میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ کیا؟ تنوین والتختی میں جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا، جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا، ہجا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ سمجھا کی بات؟ لہذا انا میں الف کا نام، جب الف پڑھا نہیں جاتا تو لہذا ہجا میں بھی اس کا نام۔ اچھا پھر وقف کے اندر بھی الف کیوں پڑھا جائے گا؟ اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا بھی اصول نوٹ کیجئے۔ اس کا اصول ہے وقف رسم کے تابع ہے۔ وقف کیا ہے بھائی؟ رسم کے تابع ہے، لکھائی کے۔ وقف میں چونکہ الف لکھا ہوا ہے اس لیے وقف میں الف پڑھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اس وقف کا نام وقف بالاثبات ہے، یعنی وصل میں ملا کر پڑھنے میں الف حذف ہو جاتا ہے اور وقف کرنے میں الف ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام وقف بالاثبات ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ بولو بھائی شاباش جی۔ موٹے عرب پر توجہ۔ باخیلا، باخیل، باروتین، تو ہجا کرتے وقت ہر حرف کا نام لے کر ہر حرکت کے ساتھ پچھلے حرف سے ملانا ہوتا ہے۔ بارو، دونوں راگ خوب پر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں کون سا وقف ہے جی؟ وقف بالابدال۔ کیا تعریف ہے؟ گول تا کو وقف میں ہا سے بدلنا، گول تا کو وقف میں ہا سے بدلنا وقف بالابدال ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے جی خو زبر خو، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیا، خوشی۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہاں غلطی دوستوں سے یہ ہوتی ہے، بات یوں کرتے کہ خوشی یوں پڑھ جاتے ہیں،
تو یہاں بات کو سمجھنا ہے کہ دیکھو یا ساکن ہوا اور یا سے پہلے کیا ہے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا کیا ہوتا ہے مدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ تو لہذا خوشی کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تاکہ آپ ذہن میں غلطی نہ رہے. غلطی کی وجہ سمجھ آ گئے نا؟ شاباش، بہت اچھے. جی اسی طرح خلق، خواہ موٹا قاف موٹا لام بریک، خلق بس خل لے زید نیچے نہیں آئے گا، لے امالا ہو جائے گا لا. خلق وقف خلق ہاں لاقو نہ ہو جائے، قاف موٹے حرف پہ گول نہیں ہونے چاہیے. شاباش. طبق طبق صحفا پیش ہے ہونٹ پر توجہ، صحفا صحفا. شاباش. طابق واو دو زبر ون قوان وقف قوا. یہاں قوا کی پیش لمبی ہو جاتی ہے، اکثر غلطی ہے، قوا پڑ جاتا ہے قوا. وقبل الدال ہے، ٹھیک ہے جی. جی قاف پیش را زیری قوری حمزہ زبر ا قوری ا وقف. اس پر توجہ دینی ہے. یہاں پر بعض کو یا لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو قوری پڑھ جاتے ہیں، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ ہی پڑھنا ہے. قوری قوری. یہ تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ قوری. اور کیسے غلطی لگتی ہے؟ علماء کرام کو غلطی مسوقت لگ جاتی ہے، کہتے ہیں جی صرف کا قاعدہ ہے نا جی، حمزہ ساکن ہے جی تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے جی. تو بھائی وہ گرامر کے قاعدے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہے. بھائی قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، وہ قاعدے اس قرآن کی وجہ سے صحیح کرنے ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے. لہذا جہاں پر قاعدہ قرآن پاک میں جاری ہو چکا اور ہمیں اپنی گرامر کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ لیا تو علیحدہ بات، لیکن جہاں پر ایسا ہو چکا ہے اس کی ایک اور دو مثالیں بھی دے دیتا ہوں. اگر جہاں پر یہ قاعدہ ذہن میں آ گیا تو یہ ہے تو غلطی. پڑھیں گے کیسے؟ پوری. کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر حمزہ ساکن سے پہلے موافق حرکت آئے تو بدلنے والی سوچ ذہن میں آئے تو ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون. بولو کیا پڑھتے ہیں؟ تو حمزہ ساکن سے پہلے کیش ہے، کیا ہے بھائی؟ تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ دوسری روایت ورش میں اسی طرح پڑھا جائے گا، یؤمنون پڑھا جاتا ہے، مؤمنین پڑھتے ہیں، مومنین کیوں نہیں پڑھتے؟ معلوم ہوا جہاں قاعدہ جاری کرنا ہے جی تو قرآن کو قاعدے کے ذریعے تبدیل نہیں کرنا. سمجھ گئے جی؟ قاعدے کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پر جاری کریں گے جی ایسے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ایسا کیوں لکھا ہوا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا اس غلطی پر توجہ دیجیے. پوری. شاباش جی. کوفوان، یہاں پر فا پر توجہ، کوفوان وقف کوفوا جی. ناخیرتن ناخیرم ہا پیش ہو دال دو زبردن ہودن وقف یا وقفن ہودا ہودا جی. اس لیے اس تختی کے اندر خوب مشق کرنی ہے. وقف کون کون سے آ گئے ہیں؟ وقف بالابدال دو زبر والا، اور وقف بالاسکان، اور ایک گولتا والا وقف بالابدال. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات جی؟ مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.